ہی سلطان جلال الدین کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ بخیر و عافیت لوٹا ہے تو وہ خوشی اور شادمانی میں اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کرنے لگے اور طرح طرح کے انداز اپناتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگے تھے۔ سلطان نے اصفہان کے باہر اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار بھی اپنے لشکروں کو وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دے چکے تھے۔ لوگوں کے ساتھ سلطان نے نماز عید ادا کی اور پھر کافی دیر تک وہ لوگوں میں گھلے ملے رہے۔ منگولوں کے حملوں کا ڈر اور خوف لوگوں کے دل سے جاتا رہا تھا۔ سلطان جلال الدین آئے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو بھی انہوں نے اپنے خیمے میں مدعو کیا۔ خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار سلطان جلال الدین کے خیمے میں آ کر بیٹھے تو سلطان جلال الدین اس وقت بے حد خوش دکھائی دے رہا تھا۔ دیر تک خیمے میں خاموشی رہی۔ اس کے بعد سلطان جلال الدین نے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آج جبکہ عید کا دن ہے، خداوند قدوس نے ہمیں 2 خوشیاں عطا کی ہیں۔ اس پر اور خان نے فوراً سلطان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، سلطان محترم 2 نہیں 3 خوشیاں عطا کی ہیں۔ اور خان جب چپ ہوا تو پاسبانوں کا سپہ سالار فوراً بولا، 3 نہیں، خداوند قدوس نے ہمیں 4 خوشیاں عطا کی ہیں۔ اس پر سلطان جلال الدین باری باری مسکراتے ہوئے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کی طرف دیکھنے لگا، پھر مسکرا کر پوچھا، میرے بھائیوں، میرے رفیقوں، میری نگاہ میں تو 2 ہی خوشیاں ہیں، اور خان تم کون سی تیسری خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہو؟ پاسبانوں کے سپہ سالار، میرے بھائی، چوتھی خوشی کون سی ہے؟ اس پر پاسبانوں کے سپہ سالار نے بولتے ہوئے کہا، سلطان محترم پہلے اور خان تیسری خوشی بتائے، پھر میں چوتھی بتاؤں گا۔ اس پر اور خان فوراً بولا اور سلطان جلال الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم پہلے آپ 2 خوشیاں بتائیں، پھر میں آپ کو تیسری خوشی بتاؤں گا۔ اس پر سلطان جلال الدین نے ایک بھرپور قہقہہ لگایا، پھر وہ کہنے لگا، میرے خیال میں جن 2 خوشیوں کا میں نے ذکر کیا ہے وہ پہلی خوشی تو عید الفطر کی ہے، باہم ہم اکٹھے ہو کر عید منا رہے ہیں، اور دوسری خوشی منگولوں کو بدترین شکست دینے کی ہے۔ سلطان کے خاموش ہو جانے پر اور خان فوراً بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم جن 3 خوشیوں کا میں اظہار کر رہا ہوں ان میں پہلی خوشی تو عید الفطر کی ہے، دوسری منگولوں کو شکست دینے کی، اور تیسری اس بات کی کہ آپ نے قتلخ خان کے لشکر پر انتہائی کامیاب شبخوں مارا ہے اور اس کی آگے بڑھنے کی رفتار کو بہت کم کر دیا ہے۔ اس پر سلطان جلال الدین نے ہار ماننے کے انداز میں کہا، چلو 2 نہیں 3 ہی صحیح، پر پاسبانوں کے سپہ سالار میرے بھائی، چوتھی خوشی کون سی ہے؟ اس پر پاسبانوں کا سپہ سالار بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم پہلی خوشی عید کی، دوسری خوشی منگولوں کو شکست دینے کی، تیسری خوشی قتلخ خان کے لشکر پر آپ کے کامیاب شبخوں مارنے کی، اور چوتھی ہماری بہن تیان کے ملنے کی۔ پاسبانوں کے سپہ سالار کے اس انکشاف پر جلال الدین اور خان دونوں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے پاسبانوں کے سپہ سالار کی طرف دیکھا۔ پھر سلطان جلال الدین بولا اور کہنے لگا، پاسبان میرے بھائی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم نے جو اپنے مخبر تیان کی تلاش میں روانہ کیے تھے ابھی تک وہ ناکام ہیں، اور انہیں تیان سے متعلق کچھ خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے، اور نہ ہی اسے تلاش کرنے اور منگولوں کے یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ پاسبانوں کا سپہ سالار بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم وہ مخبر تیان کو تلاش کریں یا نہ کریں، اس کا ٹھکانہ معلوم کر سکیں یا نہ کر سکیں، پر میں تیان کو منگولوں کے یہاں سے نکال چکا ہوں۔ اس پر بڑی بے چینی اور بے تابی کا اظہار کرتے ہوئے اور خان کہنے لگا کہ اگر تم تیان کو وہاں سے نکال چکے ہو تو تم نے اس کا ذکر پہلے کیوں نہیں کیا؟ اس پر پاسبانوں کا سپہ سالار بولا اور کہنے لگا، یقیناً مجھے یہ خوشخبری پہلے کہنا چاہیے تھی، لیکن میں نے دل میں ارادہ کر رکھا تھا کہ منگولوں کی شکست کے بعد میں اس کا ذکر تب کروں گا تاکہ آپ دونوں کو دوہری خوشی نصیب ہو، لیکن اب 2 کی بجائے 4 خوشیاں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں، اس لیے کہ عید بھی آ گئی، قتلخ خان پر بھی ہم نے کامیاب شبخوں مارا۔ اس پر اور خان بولا اور پوچھنے لگا، پاسبان میرے بھائی، تم نے تیان کو کہاں سے حاصل کیا اور اس وقت وہ کہاں ہے؟ اس پر پاسبانوں کا سپہ سالار بولا اور کہنے لگا، سن اور خان میرے بھائی، میں نے اپنی بہن تیان کو منگولوں کے لشکر سے نکالا، اس وقت جب منگولوں کا لشکر چوغدائی کی سرکردگی میں سمرقند شہر سے باہر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اس وقت میری بہن تیان میرے مستقر میں محفوظ ہے۔ اس پر اور خان نے تعجب سے پاسبانوں کے سپہ سالار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، لیکن میرے بھائی تم نے منگولوں کے لشکر سے تیان کو کیسے نکالا؟ اس پر پاسبانوں کے سپہ سالار نے باری باری اور خان اور سلطان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، آپ دونوں حضرات یہ نہ پوچھئے گا کہ میں نے وہاں سے تیان کو کیسے نکالا، اگر یہ بات بتا دوں تو پھر میں اور میرا راز تم پر افشا ہو جائے گا۔
جبکہ ابھی میں اپنے آپ کو آپ لوگوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا آپ دونوں حضرات کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں اپنی بہن تیان کو منگولوں کے لشکر سے نکال کر اپنے مستقر پہنچا چکا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ تیان کو اس وقت تمہارے سامنے لاؤں جس وقت ہم منگولوں کو شکست دے دیں۔ دیکھ اور خان میرے بھائی، جس وقت دریائے جیہوں تک منگولوں کا تعاقب کرنے کے بعد ہم لوٹے تھے، اسی وقت میں نے چند مسلح جوان اپنے مستقر کی طرف روانہ کیے تھے اور انہیں حکم دیا تھا کہ وہ تیان کو وہاں سے نکال کر اصفہان کی طرف لائیں۔ اس سفر میں میری بیوی بھی تیان کے ساتھ ہوگی۔ میرے خیال میں چند دن تک وہ دونوں میرے محافظوں کے ساتھ اصفہان شہر پہنچ جائیں گے۔ اس پر اور خان اپنی جگہ سے اٹھا اور اٹھ کر آگے بڑھ کر وہ بری طرح پاسبانوں کے سپہ سالار سے لپٹ گیا تھا۔ اس کی پیشانی کئی بار اس نے چومی، پھر وہ کہنے لگا، پاسبان میرے بھائی، تم عظیم ہو، تم منبر کی سربلندی، مسجدوں کے وقار کے پاسبان، صداقتوں کی امانتوں، آباد بستیوں کے محافظ ہو۔ تم یقیناً سرفروشی کی ایک جلد، ایک کتاب، جانثاری کا ایک ورق اور عنوان ہو۔ پاسبان میرے بھائی، میرے رفیق، تم طاق میں جلتی ہوئی مشعلوں اور ریگے صحرا میں سفر کرتے ہوئے تشنہ دہن مسافروں کے رہبر و رہنما ہو۔ اپنوں کے لیے یقیناً تم ستاروں کا ترانہ، بہاروں کا افسانہ، ایمان افروزی کا خزانہ اور زندگی کا پراثر نغمہ ہو، جبکہ دشمنوں کے لیے تم زخموں کا پیوند، تیرگی کا گھاؤ اور دشت اندھیروں میں موت کا پیغام ہو۔ پاسبان میرے بھائی، تم نے جو تیان کو منگولوں کے لشکر سے نکال کر اپنے مستقر میں پہنچایا ہے، تو تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہ اتار سکوں گا، نہ ہی میں فراموش کر سکوں گا۔ اس پر پاسبانوں کے سپہ سالار نے کسی قدر سخت الفاظ میں اور خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور خان، میرا شکریہ مت ادا کرو، تم میرے بھائی ہو، اس ناطے سے تیان میری بہن بنتی ہے۔ سنو، تیان کو منگولوں کے لشکر سے نکال کر اپنے مستقر میں لے جا کر میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ میرا فرض تھا جسے میں نے ادا کیا ہے، لہٰذا میرے فرض کی ادائیگی پر تم کیوں میرا شکریہ ادا کرتے ہو؟ اور خان میرے بھائی، تیان کو منگولوں کے لشکر سے میں اور میری بیوی نے نکالا، اور یہ کام صرف ہم دونوں ہی انجام دے سکتے تھے، اس لیے کہ کسی عام شخص کا منگولوں کے لشکر میں داخل ہونا اپنی زندگی کو موت کے غار میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ اب تم مزید مت پوچھنا کہ میں اور میری بیوی منگولوں کے لشکر میں کیسے داخل ہو گئے، یا یہ کہ منگولوں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، کیا نسبت ہے جس کی بنا پر ہم تیان کو نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ اس موقع پر سلطان جلال الدین بولا اور کہنے لگا، دیکھ پاسبان میرے بھائی، ہم تم سے کچھ بھی نہیں پوچھیں گے، کیا تمہاری بیوی بھی تمہاری طرح اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر رکھتی ہے؟ اس پر پاسبانوں کا سپہ سالار ہلکا سا قہقہ لگاتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، میری بیوی کو اور خان نے دیکھ رکھا ہے، یہ اسے شکل سے نہیں پہچانتا، وہ بھی میری طرح اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر رکھتی ہے۔ سلطان محترم، میری بیوی کوئی عام لڑکی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بہت بڑی سلطنت کی شہزادی ہے۔ اگر وہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دے تو یقیناً پہچانی جائے گی کہ وہ کون ہے، اور اس کے پہچانے جانے سے میں بھی پہچانا جاؤں گا۔ لہٰذا ہم نے تہیہ کر رکھا ہے کہ ایک مقررہ وقت پر اپنے چہروں پر نقاب ڈال کر رکھیں گے، اور جب ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا تو سلطان محترم، میں اور میری بیوی دونوں اپنے چہروں سے نقاب ہٹا کر آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ہماری طرح ہمارے ساتھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ چہروں پر نقاب ڈال کر رکھتے ہیں تاکہ وہ پہچانے نہ جائیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد پاسبانوں کا سپہ سالار جب خاموش ہوا تو سلطان جلال الدین نے کچھ سوچا، پھر وہ کہنے لگا، سنو میرے دونوں بھائیوں، میرا ارادہ ہے کہ اصفہان شہر سے باہر چند دن پڑاؤ کر کے تیان کا انتظار کیا جائے۔ جس وقت تیان لشکر میں پہنچے اور خان اور تیان کی شادی کے بعد قتلق خان کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ اس پر اور خان فوراً بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، اگر قتلق خان اس سے پہلے یہاں پہنچ گیا تو اصفہان شہر کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل کر رہ جائے گا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ تیان کے آنے تک ہم قتلق خان سے نبٹ لیں اور دوبارہ یہاں آ کر خیمہ زن ہو جائیں؟ سلطان جلال الدین بولا اور کہنے لگا، اور خان میرے بھائی، تم فکر مند مت ہو، میں نے اپنے جاسوس قتلق خان کی ہر نقل و حرکت سے آگاہ کرنے کے لیے چھوڑ رکھے ہیں، وہ قتلق خان کی پیش قدمی کی ایک ایک پل کی اطلاع کر دیں گے۔ قتلق خان اب پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے ادھر بڑھ رہا ہے، اور وہ یہاں تک پہنچنے میں دن نہیں ہفتے لگائے گا، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ جو شبخوں میں نے اس پر مارا تھا، ایسا کوئی اور شبخوں اس پر مارا گیا تو اس کے لشکری بد دل ہو کر اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ پاسبانوں کے سپہ سالار میرے بھائی، تمہارا کیا خیال ہے؟ تیان کب تک یہاں پہنچ جائے گی؟ اس پر پاسبانوں کا سپہ سالار بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، مجھے امید ہے کہ 1 یا 2 روز تک تیان یہاں پہنچ جائے گی۔ میں آپ کی تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ تیان کے یہاں پہنچنے کے بعد پہلے اور خان اور اس کی شادی ہوگی، اس کے بعد ہم قتلق خان کی طرف کوچ کریں گے۔
سلطان محترم، اور خان اور تیان کی شادی سے متعلق میری ایک شرط بھی ہے۔ اس پر سلطان جلال الدین نے مسکرا کر پاسبانوں کے سپہ سالار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیسی شرط ہے؟ پاسبانوں کا سپہ سالار کہنے لگا، سلطان محترم، میری شرط یہ ہے کہ جب تیان یہاں پہنچے تو جب تک اور خان کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو جاتا اس وقت تک اور خان اسے دیکھے گا نہیں اور نہ تیان اس کے سامنے آئے گی۔ اس پر اور خان احتجاجی سے انداز میں پاسبانوں کے سپہ سالار کی طرف دیکھتا رہا۔ اس موقع پر سلطان جلال الدین مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے اسی مسکراہٹ میں کہا، پاسبانوں کے سپہ سالار میرے بھائی، تمہاری یہ شرط ہمیں منظور ہے۔ اب اٹھو، سب مل کر لشکر کے ساتھ کھانا کھائیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان جلال الدین اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار خیمے سے نکل گئے تھے۔ دوسرے روز مغرب کی نماز کے بعد جس وقت اور خان اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، خیمے کے دروازے پر ایک سپاہی نمودار ہوا اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے امیر، آپ کو سلطان نے طلب کیا ہے۔ اس پر اور خان اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چپ چاپ وہ سلطان جلال الدین کے خیمے کی طرف گیا۔ جب وہ خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا خیمے میں پہلے سے سلطان جلال الدین، پاسبانوں کا سپہ سالار اور جلال الدین کا کاتب ابن احمد بیٹھے ہوئے تھے۔ اور خان خیمے میں داخل ہوا اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے قریب بیٹھ گیا۔ سلطان جلال الدین کچھ دیر تک اور خان کی طرف بڑے شوق سے دیکھتے رہے، پھر وہ بولے اور کہنے لگے، اور خان میرے عزیز، میرے بھائی، شاید تم یہ خبر سن کر خوش ہوگے کہ تیان کے جانے کے وقت لشکر میں پاسبانوں کے سپہ سالار کی بیوی اور اس کے محافظ دستے بھی پہنچ چکے ہیں۔ تم سے ذکر اس لیے نہیں کیا کہ پاسبانوں کے سپہ سالار نے یہ شرط رکھی تھی کہ تیان کو نکاح سے پہلے تمہارے سامنے نہیں آنے دیا جائے گا، لہٰذا اس وقت تمہیں تیان سے نکاح کے سلسلے میں میں نے اپنے خیمے میں بلایا ہے۔ اس کے بعد سلطان جلال الدین نے اپنے کاتب ابن احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، احمد، اپنی کارروائی شروع کرو۔ ابن احمد مسکراتے ہوئے حرکت میں آیا۔ اسی وقت اس نے اور خان اور تیان کا نکاح پڑھا دیا تھا۔ نکاح کی کارروائی کے بعد سلطان جلال الدین نے اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور خان، اب تم میرے خیمے میں جاؤ، تیان تمہارا وہاں انتظار کر رہی ہوگی۔ اس پر اور خان کچھ کہے بغیر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور خیمے سے باہر نکل گیا تھا۔ سلطان جلال الدین اور پاسبانوں کا سپہ سالار اسے خیمے میں یوں تیزی کے ساتھ نکلتے ہوئے مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ اور خان جب اپنے خیمے کے دروازے پر آیا تو اس نے دیکھا کہ خیمے کے اندر اس کی غیر موجودگی میں کافی تبدیلی کر دی گئی تھی۔ خیمے کے اندر 3 سندلی چھوٹی چھوٹی مشعلیں روشن تھیں، جنہوں نے خیمے کے اندر کا سما خوشبو سے بھر دیا تھا۔ خیمے کے عین وسط میں گدے کے اوپر شب عروسی کے لباس میں تیان بیٹھی ہوئی تھی۔ اور خان اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ تیان اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خیمے میں تھوڑا آگے جا کر وہ پورے جذبات میں اور خان نے اپنے بازو پھیلا دیے۔ اس کا بازو پھیلانے تھے کہ تیان اپنی جگہ سے بھاگی اور بری طرح سے اور خان سے لپٹ گئی۔ اب وہ اس کی بیوی جو تھی۔ سلطان جلال الدین نے لگاتار 3 روز تک اصفہان شہر سے باہر پڑاؤ کیے رکھا۔ شاید ایسا کر کے سلطان اپنے لشکر کو، جو گزشتہ دنوں میں جنگوں میں مصروف رہا تھا، آرام اور سکون فراہم کرنا چاہتے تھے۔ تیسرے روز شام سے تھوڑی دیر پہلے سلطان جلال الدین نے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ جب وہ دونوں سلطان کے خیمے میں آئے، سلطان نے اٹھ کر دونوں کا استقبال کیا، ان سے مصافحہ کیا، دونوں کو اپنے سامنے بٹھایا۔ پھر وہ انہیں مخاطب کر کے کہنے لگے، میرے بھائیو سنو، تھوڑی دیر پہلے میرے مخبروں نے اطلاع دی ہے کہ قتلخ خان اپنے لشکر کے ساتھ اس سمت پیش قدمی کرتے ہوئے یہاں سے 25-30 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ میرے دونوں رفیقان کار، میرا ارادہ یہ ہے کہ جوں ہی آج سورج غروب ہو، رات کی تاریکی میں ہم بھی اپنے لشکر کے ساتھ قتلخ خان کی طرف کوچ کر جائیں۔ سنو، میرے مخبروں کی دی ہوئی اطلاع کے مطابق اگر قتلخ خان یہاں سے 25-30 میل کے فاصلے پر ہے تو پھر اس فاصلے کے دوران راستے میں کئی ایک کوہستانی سلسلے پڑتے ہیں۔ میں نے اپنے جاسوسوں کو پھر قتلخ خان پر نگاہ رکھنے کے لیے روانہ کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ راستے میں پڑنے والے کسی ایک کوہستانی سلسلے کے اندر ہم گھات لگا کر بیٹھ جائیں۔ قتلخ خان جب وہاں سے گزرے تو سامنے کی طرف سے میں اس کی راہ روک کر کھڑا ہوں گا۔ اپنے 90,000 کے لشکر کے مقابلے میں قتلخ خان میرے چھوٹے سے لشکر کو دیکھ کر بے حد خوش ہوگا اور اسے امید ہوگی کہ وہ لمحوں کے اندر مجھ پر چھا کر اپنی کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ جس وقت میں سامنے کی طرف سے قتلخ خان سے ٹکراؤں گا،
اس کے تھوڑی دیر بعد اسی کوہستانی سلسلے کی دائیں طرف گھات میں بیٹھا ہوا اور خان اور پھر بائیں طرف سے گھات میں بیٹھا ہوا میرا پاسبان بھائی جب باری باری اس پر حملہ آور ہوں گے تو قتل خان اپنی بغاوت، اپنی سرکشی کی ساری چوکڑیاں بھول جائے گا اور اس کوہستانی سلسلے میں اسے اپنی اور اپنے لشکریوں کی جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ کیا تم دونوں اس سلسلے میں مجھ سے اتفاق کرتے ہو؟ اس پر پاسبانوں کا سپہ سالار فوراً بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، میں سمجھتا ہوں کہ قتل خان کے 90,000 کے لشکر سے نمٹنے کے لیے یہ ایک بہترین طریقہ کار ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح ہم اس کے لشکر کو کوہستانی سلسلے میں گھیر کر بدترین شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پاسبانوں کے سپہ سالار کے خاموش ہونے پر اور خان بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، میں بھی آپ کی اس تجویز سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں۔ اس پر سلطان نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے تو اٹھو اور اپنے لشکر کے کوچ کی تیاری کرو۔ اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار سلطان کے خیمے سے نکل گئے تھے۔ اور خان جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ خیمے کے وسط میں کپڑے کے اندر اون بھر کر بنائے ہوئے گدے کے اوپر تیان اکیلی بیٹھی اور خان کے بندر کو اپنی گود میں لیے اسے کھانا کھلا رہی تھی۔ اور خان آگے بڑھ کر تیان کے پاس بیٹھ گیا۔ اس موقع پر بندر تیان کی گود سے نکل کر اور خان کی گود میں آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اور خان نے تیان کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی محبت، بڑی چاہت اور بڑی شفقت بھرے لہجے میں کہا، سنو تیان، تھوڑی دیر تک لشکر یہاں سے کوچ کرے گا تاکہ قتل خان سے نپٹا جا سکے۔ تم لشکر میں میرے ساتھ رہو گی یا کسی علیحدہ پرامن جگہ رہنا پسند کرو گی؟ یہ سن کر تیان نے تھوڑی دیر گھور کر اور خان کی طرف دیکھا۔ پھر وہ کہنے لگی، دیکھیے، میں آپ سے علیحدہ اور دور رہ چکی ہوں۔ اب تو میں ایک لمحہ، ایک ساتھ، ایک دقیقہ بھی آپ سے علیحدہ اور دور نہیں رہوں گی۔ جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے میں آپ کے ساتھ رہوں گی، آپ کے خیمے میں ہی رہوں گی، آپ کی خدمت کروں گی، اس لیے کہ اب آپ کو میری اور مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جہاں کہیں بھی اپنے لشکر کے ساتھ آپ کوچ کریں گے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ اس پر اور خان اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، چلو تیان، اگر یہ بات ہے تو پھر کھڑی ہو جاؤ، اپنی ضرورت کا سامان سمیٹو۔ تھوڑی دیر تک لشکری ہمارا خیمہ اکھاڑ لیں گے، اس لیے کہ لشکر تھوڑی دیر تک یہاں سے کوچ کر جائے گا۔ اس پر تیان فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور خیمے کا سامان سمیٹ کر رکھنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سلطان جلال الدین اصفہان سے کاشان، قم، تہران اور ویلم کی طرف جانے والی شاہراہ پر بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے مخبروں کے اطلاع دینے پر سلطان ایک کوہستانی سلسلے میں گھات لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کوہستانی سلسلے کے درمیان میں کھلی اور وسیع وادیاں تھیں جن کو بیچوں بیچ ویلم کی طرف جانے والی شاہراہ گزرتی تھی۔ ان وادیوں سے نکل کر جہاں درے کی صورت میں شاہراہ کھلے میدانوں کی طرف جاتی تھی، وہاں سلطان جلال الدین اپنے لشکر کے ساتھ گھات میں بیٹھ گیا تھا۔ اس وادی کے دائیں طرف اور خان اور بائیں طرف پاسبانوں کا سپہ سالار اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ گھات بنا چکے تھے۔ دوسرے روز قتل خان اپنے جرار لشکر کے ساتھ وہاں سے گزرا۔ جب وہ کھلی اور وسیع وادیوں میں آیا تو سامنے کی طرف سے جلال الدین گھات سے نکل کر قتل خان اور اس کے لشکریوں کی راہ روک کر کھڑا ہوا۔ سلطان کے ایسا کرنے سے قتل خان کافی خوش اور مطمئن تھا، اس لیے کہ جب اس نے دیکھا کہ سلطان کے ساتھ چھوٹا سا ایک لشکر ہے تو وہ بڑا خوش ہوا۔ اسے یہ امید لگ گئی تھی کہ ان وادیوں میں اپنے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ وہ ہر صورت میں سلطان کو شکست دے کر اپنے لیے فوائد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لہٰذا سلطان سے ٹکرانے کے لیے کوہستانی سلسلوں میں گھری ہوئی ان وادیوں میں اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کر کے اس کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھیں، جبکہ سلطان جلال الدین بھی انہی وادیوں میں اپنے لشکر کو ترتیب دینے لگے تھے۔ جنگ کی ابتدا قتل خان نے کی تھی۔ اسے یہ زوم تھا کہ اس کا لشکر بہت بڑا ہے اور وہ جلال الدین کو شکست دے دے گا۔ قتل خان اپنے لشکر کے وسط میں ہدایات کے لیے ایک بلند ٹیلے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے اپنے لشکر کی اگلی صفوں کو سلطان جلال الدین کے لشکر پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا تھا۔ قتل خان کا یہ حکم سنتے ہی اس کے لشکر کی اگلی صفیں سلطان جلال الدین کے لشکر پر بھوکے درندوں اور خونخوار بھیڑیوں کی طرح حملہ آور ہو گئی تھیں۔